بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السابقون الاولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا العظيم قال الله جل شانه في شان نبينا القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سندی یا مکین قلوب المؤمنین۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا۔ جو دل کو ضیاء دے، جو مقدر کو جلا دے، جو دل کو ضیاء دے، جو مقدر کو جلا دے، وہ جلوائے دیدار ہے عثمان غنی کا، وہ جلوائے دیدار ہے عثمان غنی کا۔ بیمار ہے جس کو نہیں آزار محبت، بیمار ہے جس کو نہیں آزار محبت، اچھا ہے جو بیمار ہے عثمان غنی کا، اچھا ہے جو بیمار ہے عثمان غنی کا۔ اللہ جل وعلا اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت حضرات، ذی الحج شریف کا مبارک مہینہ اپنی تمام تر برکات سمیت ہمیں زندگی میں ایک بار پھر سے نصیب ہو رہا ہے۔ آج 15 ذی الحج ہے۔ 18 ذی الحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد خلیفہ ثالث امیر المؤمنین حضرت ذو النورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ اس حوالہ سے حسب روایت آج ہم آپ کی ذات والا صفات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسلام قبول کرنے والے خوش نصیب لوگوں میں سے چوتھے نمبر پر ہیں۔ آپ نے چوتھے نمبر پر اسلام قبول کیا۔ جس دن سے اسلام قبول کیا اس دن سے لے کر آخری سانس تک اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہو کے گزارا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات والا صفات کے فضائل بے شمار ہیں۔ احادیث کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جنت نشان سے آپ کے بارے میں کافی سارے کلمات خیر موجود ہیں، جن میں سے چند کا تذکرہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات والا صفات کو دیکھا جائے تو چند اوصاف ایسے ہیں کہ جو
آپ کی ذات میں 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں۔ آپ کا سب سے نمایاں وصف یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طبیعت میں حیا بہت زیادہ تھا۔ بدقسمتی سے جس معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ دولت کم ہوتی جا رہی ہے۔ جوں جوں زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، اپنے زوم کے مطابق، اپنے خیال کے مطابق ہم ترقی کی جانب گامزن ہیں، لیکن جتنا ترقی کی جانب جا رہے ہیں یہ میراث اور دولت ہم سے چھینتی جا رہی ہے، ہماری نسلوں میں منتقل نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات والا صفات میں حیا کی دولت بہت زیادہ تھی۔ صرف آپ اور میں نہیں کہتے، یہ آپ کا اور میرا تبصرہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ذیشان ہے۔ فرمایا عثمان احیا امتی، فرمایا میرا عثمان میری امت میں سے سب سے زیادہ حیادار ہے۔ میرا عثمان میری امت میں سے سب سے زیادہ حیادار ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کے حیا کا یہ عالم، حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا انسان کے اندر وہ صفت ہے، انسان کے اندر وہ ایک جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ کوئی بھی غیر مناسب کام کرتے ہوئے اپنے رب سے شرم محسوس کرتا ہے، اسے حیا کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حیا کا یہ عالم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا عثمان رجل ذو حیاء، فرمایا میرا عثمان حیا دار بہت ہے۔ اس کے زیادہ حیا کی وجہ سے، اس کی حیا داری کو دیکھتے ہوئے میں نے رب سے عرض کی سألت ربی اللہ یوقفہ للحساب فشفعنی فی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت میں چونکہ حیا غالب ہے، تو اس وجہ سے اس حیا کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنے مالک سے عرض کی میرے مالک قیامت والے دن میرے عثمان کو حساب کتاب کے لیے کھڑا نہ کرنا۔ حیا دار ہے، حیا کا طبیعت میں غلبہ ہے۔ کوئی اونچی نیچی چیز نامہ اعمال میں سے نکل آئی تو حیا دار آدمی کے لیے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے حیا کی اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنے مالک سے عرض کی ہے سبحان اللہ و بحمدہ، لجپال ہمیشہ لجپال ہوا کرتے ہیں، اور ہمارے نبی جیسا لجپال تو کائنات میں کسی مائی نے جڑا ہی کوئی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اپنے اس غلام کے حیا کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے مالک سے عرض کر دی اے میرے خدا سارے جہانوں کا حساب لے لے لیکن میرے عثمان کا حساب نہ لینا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب میں نے یہ عرض کی فشفعنی فی، اب جب عرض میں کر رہا ہوں تو رب قبول کیوں نہ کرے؟ فرمایا میرے رب نے میری وہ سفارش قبول بھی فرما لی ہے، اب دوسروں کا حساب ہو یا نہ ہو میرا عثمان اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کے غلبہ حیا کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن اسے حساب کوئی نہیں لے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کے حیا کا عالم کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اتنا زیادہ آپ کو جو ہے وہ حیا سے نوازا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا وصف جو آپ کا بیان فرمایا حیا کے ساتھ ساتھ، وہ فرمایا عثمان احیا امتی و اکرمھا، میرا عثمان حیادار بھی سب سے زیادہ ہے، سخی بھی سب سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت مشہور ہے۔ سخی کسے کہا جاتا ہے؟ آج تو ہر اینٹ نکالے تو دوسرا بندہ اپنے آپ کو سخی کہلوانے کا حقدار محسوس کرتا ہے کہ میں شاید جو ہے وہ سخی ہوں۔ سخی کسے کہا جاتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں افادۃ ما ینبغی لا لعوض، سخاوت کہا جاتا ہے
کہ جس بھی بندے کو، جس بھی شے کو، جس چیز کی ضرورت ہو، اس کے کہے بغیر کسی عوض کے اسے وہ شے مہیا کر دینا۔ یعنی کسی کو کچھ ضرورت ہے، اسے کہنا بھی نہ پڑے اور دینے والا اس کے بدلے میں اس سے کوئی مطالبہ بھی نہ کرے، اس کی ضرورت پوری بھی کر دے اور بدلے میں کوئی مطالبہ بھی نہ ہو، تو ایسی چیز جب دی جائے گی تو اسے سخاوت کہا جاتا ہے۔ افادۃ ما ینبغی لا لعرض، میں اگر کسی کو 10 آنے دیتا ہوں اور خواہش یہ ہے کہ یار ماڑا بندہ ہے، کل ہمارے کسی موقع پر کام آ جائے گا، دل میں یہ خیال ہے کہ کام آ جائے گا، میں نے کوئی سخاوت نہیں کی، میں نے تجارت کی ہے، تاجر ہوں، بیچ رہا ہوں اپنی یہ چیز اس کام کے بدلے جو میں کل کلا اس سے لینے والا ہوں، میں نے سخاوت نہیں کی۔ سخاوت تو یہ ہے اس کی ضرورت پوری کرتے ہوئے بدلے کا کوئی خیال بھی دل پہ نہ گزرے۔ افادۃ ما ینبغی لا لعرض، علماء نے فرمایا کسی کو مطلب کسی غریب کی مدد کرنا اور ذہن میں کوئی لالچ رکھنا، یہ امیر ہونے کی نشانی نہیں، فقیر ہونے کی نشانی ہے، یہ غریب ہونے کی نشانی ہے۔ غریب بندہ یہ چاہتا ہے ابھی مجھ سے اگر کچھ کوئی لے تو جو لے اس کا بدلہ بھی مجھے دے، اور جسے اللہ نے امیر بنایا ہوتا ہے، جسے اللہ نے غنی بنایا ہوتا ہے، جسے اللہ نے سخی بنایا ہوتا ہے، اس کے دل پہ بدلے کا خیال بھی نہیں گزرتا۔ یہ مجھے کل نوٹ دے گا، یہ مجھے کل ووٹ دے گا، یہ فلاں موقع پہ میری سپورٹ کرے گا، یہ فلاں موقع پہ یوں کرے گا، اس طرح کے جتنے خیالات ہیں، ان خیالات کے ساتھ کسی ضرورت مند کی جو ہم نے مدد کی اسے سخاوت نہیں کہا جاتا، اور مومن سخی ہوا کرتا ہے، لالچی نہیں ہوا کرتا، مومن سخی ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان سخی ہے، اور کیسا سخی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے فرمایا السخاء شجر فی الجنہ، جنت میں ایک درخت ہے جسے سخاوت کا درخت کہا جاتا ہے، جنت میں ایک درخت ہے جسے سخاوت کا درخت کہا جاتا ہے، وعثمان بن عفان غصن من اغصانها، اور یہ میرا عثمان اس جنتی درخت کی دنیا میں ایک ٹہنی ہے، یہ اس جنتی درخت کی شاخ ہے جو اللہ نے اپنی سخا کے لیے جنت میں پیدا کیا ہے۔ رب کی مخلوق اس سے رب کی سخاوت کے مزے لے گی، تو وہ جو رب نے جنت میں سخاوت کا درخت پیدا کیا ہے نا، یہ عثمان اسی درخت کی ایک ٹہنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سخاوت کے کیا کہنے، ہر جمعے جب سے آپ مسلمان ہوئے آپ کا یہ معمول تھا، ہر جمعے کے روز جمعہ کی نماز تب ادا کرتے جب اللہ کے نام پہ ایک غلام خرید کے آزاد فرما لیتے۔ غلام خریدتے، بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، اونٹ نہیں، غلام، انسان۔ وہ جو لوگوں نے غلام بنا کے رکھے ہوتے تھے وہ انسان خریدتے، ظاہر انسان کی قیمت جانور سے تو زیادہ ہوگی، انسان خریدتے اور ہر جمعے خریدتے، اور جمعہ ادا ہی تب کرتے جب اسے آزاد کر دیتے، جہاں اللہ کے نام پہ آزاد ہیں، تو ہر جمعے ایک غلام خریدتے اور اسے آزاد کرتے۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں جو جمعہ کے مواقع پر اور دیگر مواقع پر غلام آزاد کیے تو ان کی تعداد 2400 ہے، 2400 غلام آپ نے اپنی زندگی میں رب کی رضا کے لیے آزاد فرمائے۔ اسی طرح جب غزوہ تبوک کا موقع تھا، بارہا ہم نے سنا غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کے حالات قدرے سخت ہیں، اس کو کہا جاتا ہے جیش ذات العسرہ، یعنی
तंगी के वक्त में लश्कर की तैयारी, इंतहाई तंगदस्ती का आलम, किसी के पास कुछ भी बज़ाहिर नहीं है, बड़ा मुश्किल वक्त जा रहा है। ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ऐलान फरमाया कि हमें तो जंग की तैयारी करनी है, और जंग ज़ाहिर बातों से नहीं होती, जंग के लिए साजो सामान की ज़रूरत है। तो जब जंग के लिए साजो सामान की ज़रूरत है, अब वो आए कहाँ? हर किसी की जेब खाली है, बागात अभी कच्चे हैं, उनसे कुछ वसूल होने वाला नहीं है, तो कहाँ से इंतज़ाम इंसराम किया जाए? अल्लाह अकबर। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ ले गए। हुजूर उसके हवाले से लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि इस लश्कर की तैयारी के लिए इमदाद की जाए। जब हुजूर मिंबर पर तशरीफ़ ले गए, आपने पहली मरतबा ऐलान फरमाया। हज़रत उस्मान उठ के खड़े हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 100 ऊँट साजो सामान का लदा हुआ वो मैं पेश करूँगा। हुजूर ने जो है वो बरकत की दुआ फरमाई। थोड़ी देर बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने महसूस फरमाया कि ये तो थोड़ा है। हुजूर ने दोबारा ऐलान फरमाया, भाई और कोई? हजरत उस्मान किसी के उठने से पहले फिर उठ के खड़े हो गए। या रसूलल्लाह 100 का पहले अर्ज किया, अब उसके साथ 200 मजीद दूंगा, टोटल 300 हुए। अब तीसरी बार हुजूर ने फिर ऐलान किया, फिर उठ के खड़े हो गए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 300 का पहले ऐलान किया, 300 मजीद दूंगा। तो 600 का वहां हुजूर के सामने वादा किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम आप ये कहते हुए मिंबर से उतर आए। आपने फरमाया, मा दर्रा उस्मान मा अमिला बाद हाजा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब उस्मान इस लेवल पे पहुंच गया, अल्लाह की बारगाह में इस मर्तबे में पहुंच गया है कि आज के बाद उस्मान बाद में भी जो कोई गलती करेगा या इससे कोई ऐसा काम सरजद होगा, अल्लाह ने उसकी पहले ही बख्शिश फरमा दी है। यानी पहली खताएं जो हैं या पहले जो कुछ हुआ वो तो माफ हुआ ही है। लेवल इतना आगे चला गया है कि जब तक ये जिंदा हैं, इनसे जो कोई भी खता सरजद होगी, रब ने आने वाली खताओं की माफी का भी ऐलान कर दिया। उस्मान की किसी खता पर इसकी कोई पकड़ नहीं होगी। अल्लाह अकबर। ये हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान। और फिर जब हुजूर की बारगाह में आए, जोश और जज्बे में इंसान ऐलान तो कर देता है ना कि यहाँ देखें जी कितने लोग हैं, और जरा बल्ले बल्ले हो जाएगी, नाम बन जाएगा। तो बाद में जो है वो जब देने की बारी आती है तो काम मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुर्बान जाइए उस्मान के गिना पर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लैसल गिना बिल माल व इन्नमल गिनाउ गिनाउल क़ल्ब। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सखी वो नहीं होता जिसके पास माल ज्यादा हो, सखी वो होता है जैसे रब ने दिल सखी अता फरमाया होता है। दिल बड़ा होना चाहिए, जिगरे वाला इंसान होना चाहिए। तो हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु अब माल लेके आने की जब बारी आई तो हुजूर की बारगाह में पहुंचे। 600 का वादा करके गए थे, और जब हुजूर की खिदमत में हाजिर हैं तो 950 ऊंट उनके पास हैं। 950 ऊंट, और 750 उन्होंने घोड़े इजाफी किए हुए हैं। ये 1000 का फिगर पूरा किया हुआ है, और उधर से 1000 सोने का दिनार वो भी अपनी यूं गोद में झोली में उठा के ला रहे हैं, और हुजूर के सामने उंडेल देते हैं, या रसूलल्लाह ये मेरी तरफ से कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम आप इस पे बहुत ज्यादा खुश हुए, इतना खुश हुए कि हुजूर ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा क़द रदीतु अन उस्मान फर्द अन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे मालिक, मैं अपने इस गुलाम उस्मान पे राजी हो गया हूं, तेरी बारगाह में दुआ है तू भी मेरे उस्मान पे राजी हो जा। मैं राजी हो गया हूं, इसने मुझे राजी कर दिया, मैं अब इस पे राजी हो गया। अल्लाह अकबर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को इस सखा की वजह से दुआ अता फरमाई। इखलास किसी भी अमल के करते हुए, किसी भी नेकी के कमाते हुए, अगर इखलास का जुज़ और उनसर उसमें दाखिल हो तो उसकी बरक़ात इंसान को क़यामत तक नसीब होती रहती हैं। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप जब वो मदीना शरीफ मुसलमान पहुँचे
تو پانی کی قلت کا مسئلہ سامنے تھا، پانی لوگوں کو مل نہیں رہا تھا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب یہ اندازہ ہوا کہ پانی کا مسئلہ ہے، وہ گئے یہودی کے پاس، اس کا ایک کنواں تھا، اسے کہا یہ کنواں مجھے بیچ دے۔ اس نے سارا بیچنے سے انکار کیا، نصف کنواں خریدا اور خرید کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے آدھا کنواں خریدا ہے، سارا اس نے دیا نہیں، اور آدھا کنواں 3 دن ہماری پانی کی باری ہوگی، تو 3 دنوں کے لیے میں اس پانی کو مفت دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہودی اسے بیچتا ہے، میں مفت دیا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس کنویں کے آس پاس وہ بیر روما مدینہ شریف میں جنہیں جانے کا شرف نصیب ہوا، انہوں نے یقیناً دیکھا ہوگا، زندگی میں کبھی موقع ہو تو ضرور اس جگہ کی زیارت کریں۔ بیر روما آج بھی وہ کنواں موجود ہے، اس کے آس پاس جو اس کا ایریا تھا، جو اس کی جگہ تھی، وہاں پہ کھجور کے باغات لگائے گئے، آج بھی وہ کھجوریں موجود ہیں۔ نیٹ کے مطابق جو ہے وہ وہاں پہ 1550 کھجور کا درخت موجود ہے، اور وہ آج بھی حضرت عثمان کی ملکیت مانا جاتا ہے، اور آج بھی اس کھجور کے باغ سے حاصل ہونے والی ساری کی ساری آمدنی کو ایک بینک اکاؤنٹ بنا کے حضرت عثمان کے اکاؤنٹ میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس سارے پیسے کو حضرت عثمان کے نام پہ ہی غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے وہ جو سچے جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل شروع کیا، اللہ رب العزت آج بھی انہیں اس کا جو ہے وہ اجر عطا فرما رہا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات والا صفات میں اللہ رب العزت نے جو کمالات رکھے تھے، ان کمالات میں سے ایک یہ تھا کہ اللہ کے ہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ قرب نصیب تھا، رب کے بڑے قریب تھے۔ رب کے ہاں قریب ہونے کا یہ عالم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، لَيَدْخُلَنَّ بِشَفَاعَةِ عُثْمَانَ 70,000 كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عثمان کی ویلیو، عثمان کی عزت، عثمان کی تکریم اور عثمان کی توقیر اور عثمان کی عزت اور عثمان کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں اتنی زیادہ ہے، کل قیامت کے دن حضرت عثمان کی سفارش کرنے پہ رب 70,000 دوزخیوں کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ 70,000 دوزخیوں کو، جن پہ دوزخ واجب ہو چکی ہے، 1 2 10 یا 50 نہیں، 70,000۔ اور یہ نہیں کہ انہیں وہاں سے نکالے گا، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر جنت میں جائیں گے، نہیں، عثمان کی سفارش ماننے کے بعد رب بغیر حساب کے جنت بھیج دے گا۔ یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اللہ کے ہاں مقام جو اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اپنے رب کے ساتھ جو تعلق تھا اس میں اتنی زیادہ گہرائی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت مسلمانوں پہ حالات قدرے کشیدہ ہوئے، سخت حالات پیدا ہوئے، کھانے پینے کی کمی پیدا ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر کو خواب آیا، خواب میں یہ فرمایا گیا، بھئی اعلان کر دو سارے اہل مدینہ میں کہ صبح کشادگی ہو جائے گی، صبح رزق وافر مل جائے گا، اعلان کر دو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے جو خواب دیکھا تو صبح مسجد میں اعلان کر دیا، بھئی مشکل وقت گزر گیا ہے، آج سے اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما دے گا۔ ادھر آپ نے یہ خواب سنایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قافلہ تجارت کے لیے شام گیا ہوا تھا، وہ واپس پلٹا تو اس میں 1000 اونٹ غلے سمیت واپس آیا، 1000 اونٹ غلے کا لدا ہوا وہ واپس آیا۔ اللہ اکبر۔ جو ہی وہ پہنچا،
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں اعلان کر دیا کہ جس سے جتنی گندم ضرورت ہے مفت لے جا سکتا ہے، جتنی ضرورت ہے مفت لے جا سکتا ہے۔ وہ جب تقسیم کر دی گئی، آپ سے پوچھا گیا بھئی آپ نے یہ کیسے اچانک اس کے مفت دینے کا اعلان کیا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے خواب آیا ہے، خواب میں میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، حضور گھوڑے پر سوار ہیں، جلدی میں ہیں، بنے سنورے ہوئے ہیں، سجے ہوئے ہیں، خوشی خوشی حضور کہیں جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بھی خواہش ہے کہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں، میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، جہاں آپ جا رہے ہیں میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عثمان نہیں، تم ابھی رکو، اللہ نے تمہارے لیے جنت میں محل تعمیر کیا ہے اور اس محل کی اوپننگ ہے، اس کا افتتاح ہونے لگا ہے اور میں اس اوپننگ میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ جو رب نے تیرے لیے محل بنایا ہے نا، اس محل کی اوپننگ افتتاح پہ میں جا رہا ہوں، اس لیے میں خوش ہوں کہ رب نے تیرے لیے جو محل بنایا ہے آج میں جا کے اسے دیکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں وہ خواب دیکھنے کے بعد میں نے سارے کے سارے مال کو راہ خدا میں صدقہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ مقام ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندہ فوت ہو گیا، اس کا ہم جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ذرا تشریف لائیں، اس کا جنازہ پڑھائیں، امامت فرمائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا بھی نہیں، میں اس کے جنازے میں شرکت نہیں کروں گا۔ حضور نے منع فرما دیا بھی میں اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا۔ اب کیفیت یہ تھی کہ حضور کا جو کوئی غلام بھی فوت ہوتا تو باقاعدہ حضور کی طرف سے اپنے صحابہ کو یہ پیغام تھا، حکم تھا صحابہ کو بھی جو بھی میرا امتی غلام قریب قریب فوت ہو جائے مجھے ضرور خبر دیا کرو تاکہ میں اس کے جنازے میں شرکت کر سکوں۔ اور ظاہر ہے حضور جس کے جنازے میں چلے جائیں اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، تو فرمایا کہ مجھے ضرور بتایا کرو تاکہ میں شرکت کر سکوں۔ ایک صحابی کے بارے میں ایسے ہی حضور انہیں پوچھنے گئے، طبیعت ان کی ایسی یوں لگے بھئی یہ زیادہ نہیں وقت نکال پائیں گے۔ حضور جب واپس نکلے تو آپ نے آل خانہ کو فرمایا بھئی شاید یہ رات نہ نکال پائے تو جب یہ فوت ہو جائے نا مجھے ضرور بتانا، میں اس کے جنازے میں شرکت کروں گا۔ انہوں نے عرض کی یہ حضور ضرور بتائیں گے۔ وہ رات ہوئی وہی ہوا، اس کا وقت قریب آ گیا۔ جب وقت قریب آیا اس نے آل خانہ کو بلایا اور بلا کے کہا میں نے ہو جانا ہے فوت، تو میرے فوت ہونے کے بعد اب چونکہ رات ہو گئی ہے زیادہ اور راستے میں جو ڈیرے ڈپارے ہیں نا یہ ہیں یہودیوں کے، اور حضور چلے گئے ہیں مدینہ شریف، تو رات کو جا کے میرے نبی کو خبر نہ دینا، اس واسطے کہ حضور جب خبر سنیں گے تو یقیناً آپ تشریف لائیں گے اور راستے میں حضور کے دشمنوں کے ڈیرے ہیں تو حضور کو کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، اس واسطے مجھے حضور کی تکلیف پسند نہیں ہے، کوئی اور میرا جنازہ پڑھا دے، صبح جا کے عرض کر دینا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، دفنا دیا، صبح پیغام بھیجا بھی فلاں فوت ہو گیا تھا۔ حضور نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا مجھے بتانا، یا رسول اللہ آپ کے اس غلام نے کہا تھا بھی حضور کو تکلیف نہ دی جائے اور اس کی بات معقول تھی، ہم سمجھ گئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو نا وہ مر رہا ہے، اس دنیا سے جا رہا ہے اور احساس پھر بھی اپنے نبی کا ہے، احساس پھر بھی اپنے نبی کا ہے بھی میرے حضور کو تکلیف نہ پہنچے، ہم چلے گئے تو کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے جب یہ سنی حضور ان کی قبر پر چلے گئے، صحابہ کو کہا صفیں بنائیے، صفیں بنا لی، حضور خود قبر پہ کھڑے ہو گئے، قبر میں دفن اپنے غلام پہ خود جنازہ پڑھانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اتنا مطلب حضور اہتمام کرتے، ادھر بندہ فوت ہوا ہے کہ آگے حضور جنازہ پڑھائیں، انکار کر دیا نہیں پڑھاتا، کسی اور کو کہو پڑھا دے۔
या रसूलल्लाह वजह क्या है? फरमाया इन्नहु अबगदा उस्मान फअबगदहुल्लाह, मैं इसका जनाजा इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा कि ये अंदर अंदर मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है, अंदर अंदर मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है, और जो अंदर से उस्मान को अच्छा ना समझे रब भी उसे अपना दुश्मन बना लेता है। तो मैं अल्लाह के दुश्मन के जनाजे में शरीक नहीं हो सकता। आज भी ये सुन्नत है कि जिसके दिल में हुजूर के किसी सहाबी का बुग़्ज़ हो, कमली वाले का गुलाम उसके जनाजे में अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक शरीक नहीं होता। ये हुजूर की सुन्नत है, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है। अच्छा, वो बकवासी यकीनन नहीं होगा, यानी ये तो नहीं ना कि वो सरेआम हजरत उस्मान को गाली देता होगा और साहबा आके सिफारिश कर रहे होंगे कि हुजूर जनाजा पढ़ा दें, ऐसा तो वो यकीनन नहीं था। जो भी था उसके मन में था। मन आपसे और मुझसे तो छुपा होता है, अल्लाह और उसके रसूल से तो छुपा नहीं होता। उसके मन में था जो कुछ भी था, वो बकवासी नहीं था, वो तबर्राबाज नहीं था, वो सरेआम कुछ भी कहने वाला नहीं था। लेकिन नमाजें भी हुजूर के पीछे पढ़ता है, कलमा भी मुसलमानों वाला पढ़ता है, दीगर मामलात भी सारे करता है। अगर वो खुलम खुला काफिर होता तो फिर भी साहबा ना कहते हुजूर जनाजा पढ़ाएं। जाहिर है वो है बज़ाहिर मुसलमान, कलमे का इनकारी नहीं, खुदा और उसके रसूल का बज़ाहिर इनकारी नहीं। लेकिन हुजूर फरमाते हैं मैं जनाजे में नहीं जाऊंगा, इस वास्ते इसका मन सुथरा नहीं। जो मन का गंदा हो उसके जनाजे में शिरकत ना करना मोहम्मद अरबी की सुन्नत है। फरमाया इन्नहु अबगदा उस्मान फअबगदहुल्लाह, ये उस्मान से बुग़्ज़ रखता है, इस वजह से रब इसे अपना दुश्मन रखता है। और रब का रसूल, रब का महबूब रब के दुश्मन के जनाजे में चला जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। अल्लाह करीम अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें आपकी सीरत को समझने की तौफीक अता फरमाए। 18 ज़िलहज बरोज़ सोमवार आपका यौम शहादत है। जो बंदा भी ये समझता है भाई उसका ताल्लुक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और हुजूर को खुश करने के लिए उसे चाहिए कि वो हज़रत उस्मान को ज़रूर इसाले सवाब करे। अल्लाह करीम अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारी ये हाज़री को कबूल फरमाए।